نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اس کے حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اتباع کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے مستحق ہوتا ہے۔ بغیر اتباع، بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے کچھ نہیں ہوتا۔ اندھیرا ہے، اندھیرا ہی رہتا ہے جب تک کہ اندھیرے میں روشنی نہ ہو جائے۔ جب تعلیم سے علم ہوتا ہے اور پھر علم میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ہے وہ پہلی بات کہ اندھیرے میں روشنی، اور روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے اور بندہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ورنہ جس کی آنکھ دیکھتی نہیں، جس کی آنکھ دیکھنے کے بعد بولتی ہے وہ پھر بولتی نہیں، یعنی کچھ بھی کرنے کے بندہ قابل نہیں ہوتا، کہ صرف ایک ہی اس میں بات ہوتی ہے، جیسے کسی میں جان نہ ہو وہ حرکت برکت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، ایسے ہی اگر کسی میں علم نہ ہو، تعلیم نہ ہو، وہ اچھا کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ فاتبعونی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تعلیم رکھنے والا ہے جو انفرادی ظلم سے بچتا ہے، اجتماعی ظلم سے بچتا ہے، اور قیامت تک ظلم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنتا ہے۔ اسے علم ہے کہ وہ کیسے ظالم اور کیسے مظلوم کی مدد کرنے کے قابل ہے۔ اگر کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، بس ایک ہی بات رہ جاتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہم پر رحم نہ کرے، ہمیں معاف نہ کر دے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں نہ ہو جائے، ہم بڑے گھاٹے میں پڑے رہیں گے، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بچنے کے قابل ہوا ہے تو یہ محسن، یہ مزکی، یہ معلم، یہ رحمت للعالمین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امین اور صادق آیا ہے، اور آپ نے آ کر تعلیم فرمائی ہے، اور جس نے اس تعلیم کو حاصل کیا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، ورنہ تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہر طرف ظالم ہی ظالم ہوتا ہے، اور اللہ ظلم عظیم قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ بڑا گناہ ایک ہی ہے، یہ جان پر ظلم کرنا۔ فرمایا قیامت تک جہاد میری امت میں قائم جاری رہے گا۔ یہ ایک ایسا فرض ہے جہاد جو قیامت تک لڑا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی اسلامی بات ہے جہاد کہ اگر جہاد کے میدان میں ہو
تو تب وقتی جہاد میں ہوتا ہے، اور جب واپس اپنے گھر کی طرف لوٹے تو 24 گھنٹے جہاد کے اندر ہوتا ہے۔ مجاہد اگر کوئی نہیں ہے، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے، جانتا وہ یہ ہے کہ میں مر کر شہید ہو کر جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہوتا ہے یہ جہنمی ہے، جہنمی۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ سمجھتا اپنے آپ کو مجاہد ہے اور ہوتا بڑا لعنتی ہے۔ لعنت میں گرفتار اس لیے ہے کہ اسے رحمت کا پتہ نہیں ہوتا، رحمت للعالمین کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اپنی جان پر تو ظلم نہیں نہ ڈھایا جاتا۔ اپنی جان کو تو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ دوسرے کی جان پر ظلم ڈھانے والا جب ظلم ڈھاتا ہے تو اس کے نفس کو تسکین ہوتی ہے، اور اس کا درد اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ چلو یہ تو آسان ہو گیا، یہ تو بڑا مشکل ظلم ہوتا ہے کہ اپنی جان پر ہی کوئی ظلم کرنے لگ جائے۔ یہ انفرادی ظلم ہوتا ہے۔ اور اجتماعی ظلم یہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے کچھ نہیں جانا، ہم نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے، یہ ہے اس کا معنی، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے۔ یہ ظالم کتنا بڑا ہے کہ جس نے دین میں جو اللہ اسے داخل کرتا ہے اس میں بھی داخل ہونے سے دوری اختیار کرنی ہے، کیونکہ ظلم تو اپنی جان پر وہ نہیں کرتا، ایک دوسرے پر ظلم وہ نہیں ڈالتا جو فتح بیونی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بڑا گناہ جو کہ ظلم ہے، جس ظلم کی وجہ سے باقی سارے گناہ ہوتے ہیں، اس کو جان گیا ہے۔ مجاہد ہوتا ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں ڈالتا۔ کہ ایک ہی بات دین میں ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے کوئی گھر میں بیٹھا نہیں رہے گا، یہ گھر میں بیٹھا رہنے والا کافر ہوگا، منافق ہوگا۔ جہاد فرض ہو جائے اور بندہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے نہ نکلے، یہ منافق ہو گیا۔ اتنی بڑی بات، اور یہ جیتا اور مرتا ہے تو منافق ہوتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میں جیتا بھی اللہ کی محبت میں ہوں، مرتا بھی اللہ کی محبت میں ہوں۔ اور تو نبی رسول کی اتباع کے اندر کوئی محبت کا مستحق ہوتا ہے اگر اس نے نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم یہ جانا ہی نہیں کہ قیامت تک جو جہاد فرض ہے وہ کیا ہے، اور قیامت تک جو انفرادی جہاد فرض ہے وہ کیا ہے، جو اجتماعی جہاد فرض ہے وہ کیا ہے۔ حکمی جہاد کا پتہ ہو، تعلیمی جہاد کا پتہ ہو، علمی جہاد کا پتہ ہو، حبی جہاد کا پتہ ہو، تب تو اسے جہاد کا پتہ ہے۔ پتہ ہونے کے بعد جب یہ جہاد کرتا ہے تو اللہ اس نے جہاد کیا ہے۔ اور اگر اسے منافقت کا پتہ ہے اور منافقت کا جہاد کرتا ہے تو یہ مجاہد کا جہاد تو نہیں کہا جاتا، یہ تو لڑنے والا جب لڑ کر واپس لوٹتا ہے تو لعنتی ہوتا ہے، غازی نہیں ہوتا، اور جب مر کر جاتا ہے تو یہ جہنم میں جاتا ہے، جہنمی ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی ہے اللہ کا مومن بندہ جو جیتا اور مرتا اللہ کی محبت میں ہے، یہ کامیاب ہوتا ہے۔ فتح بیونی کے بغیر یحببکم اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت کیسے ہو جائے گی؟ اس کی محبت اگر اللہ سے ہو جائے گی تو اپنے مفاد میں ہوگی، منافقت میں ہوگی، ظلم زیادتی میں ہوگی، اپنی خواہش میں ہوگی کہ اپنی خواہش میں دوسروں پر ظلم ڈالتا ہے۔
اور اپنی نفسانی تسکین کرتا ہے۔ اگر اللہ والا ہوتا تو اپنی جان پر ظلم نہ ڈھاتا۔ اس نے تو اپنی جان پر ظلم ڈھا کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ فتح بیونی کے اندر داخل ہی نہیں ہے، اور اللہ کا ارشاد پاک ہے فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، اے ایمان والو دین میں داخل ہو جاؤ، دین میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو مدد جو ہے وہ عیاں ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا اسے ظلم سے روکو۔ آج ہم نے ایک ہی ظلم جانا ہے کہ کوئی ہم پر ظلم نہ کرے، یہ ظلم ہے۔ کوئی ہم پر ظلم نہ کرے، یہ ظلم نہیں ہے۔ لَظُلْمٌ عظیم، تمام گناہوں میں بڑا گناہ ظاہری حکم کے اندر کفر اور شرک ہے، اور قرآن مجید میں اس ظاہری بڑے گناہ کا ذکر کر کے جو بغیر کلمے کے معاف ہی نہیں ہوتا، حکمی ظلم بتایا گیا ہے۔ حقیقت میں ظلم جو بڑا ہے وہ علمی ہے۔ ظلم کا علم نہ ہو، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے پتہ ہی نہیں اپنا، یہ تو مینٹل کیس ہو گیا نا۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ میری جان ہے، نہ میرا مال ہے۔ کیوں مجھے اپنا ہی پتہ نہیں، میں مکلف کیسے ہو گیا؟ علمی ظلم جب تک کسی کو نہیں پتہ ہوتا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسے نہیں پتہ جان اللہ کی، اللہ کو کیسے لٹانی ہے، مال اللہ کا، اللہ کو کیسے لٹانا ہے، مخلوق اللہ کی کیسے اس کی عزت احترام بجا لانی ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ مینٹل کیس پر کوئی شرعی حکم نافذ نہیں ہوتا، اور علمی جہاد جو نہیں جانتا وہ ہر گناہ کے اندر شریک ہوتا ہے۔ اللہ کی بات ہو وہاں شریک ہوتا ہے، نبی رسول کی بات ہو وہاں شریک ہوتا ہے، اولیاء اعظام کی بات ہو وہاں شریک ہوتا ہے، سائیں جی کی بات ہو وہاں شریک ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ شریک ہوتا ہے؟ ظالم کے ساتھ شریک ہوتا ہے، مظلوم نہیں یہ ہوتا۔ مظلوم ہے وہ جس پر یہ شامل ہو کہ سارے ظالم ظلم ڈھاتے ہیں، وہ مظلوم ہے۔ اور سب سے بڑا مظلوم نعوذ باللہ منہ اللہ ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد اہل بیت صحابہ کرام سلسلہ بسلسلہ یہ مظلوم ہے جن پر ظالم لوگ ظلم ڈھاتے ہیں۔ سارا کچھ وہ اس کے لیے کرتے ہیں، ساری رحمت برکت کا ترس وہ کھاتے ہیں، اور یہ ظالم ظلم بھی ان پر ڈھاتا ہے۔ اتنا بڑا ظلم، میں آپ پر، آپ مجھ پر ظلم ڈالیں تو یہ ہے تو ظلم۔ لیکن اگر ہم اپنے ماں باپ پر، اپنے نبی رسول پر، اپنے اللہ پر ظلم ڈھائیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو اس بات کی شدھ بدھ رکھتا ہے، ورنہ آیا بھی ظالم ہے اور جاتا بھی بڑا ظالم ہے، چھوٹا نہیں۔ آیا ظالم چھوٹا ہوتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو بڑا ظالم ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ظلم کیا ہے، ظلم شروع کیسے ہوتا ہے اور ظلم بڑھتا کیسے ہے۔ آخر ظالم مٹ جاتا ہے اور اس کا ظلم ختم ہو جاتا ہے، یا ظالم کے ظلم کا آگے سے جواب دینے والا جواب دیتا ہے،
اور اس کے ظلم کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ظلم مٹتا ہی نہیں۔ اور اگر کہے ظالم اپنے گھر سے نہ نکلے کہ وہ مجھ پر ظلم کرنے آ رہا ہے، تو مجھے بتائیے مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تھا کہ مدینہ پر چڑھ دوڑو اور آ کر ہم پر ظلم کرو؟ ظالم کہتے ہی اس کو ہیں جو ظلم سے اس لیے باز نہیں آتا کہ اس کے پاس ہوتا ہی ظلم ہے، جبر ہے، استبداد ہے، زیادتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ظالم جو ہے وہ مجھ پر ظلم نہ کریں، ظالم جو ہے ہم پر ظلم نہ کریں، ظالم جو ہے ہمارے وطن پر ظلم نہ کریں، ظالم جو ہے وہ دنیا میں ظلم نہ کریں، ظالم جو ہے وہ مخلوق میں ظلم نہ کریں، پھر وہ کیا کرے؟ آپ بتا دو، پھر آپ بتا دو وہ کیا کریں؟ اور جس نے کمائی ظلم کی ہے اور اس نے ظلم کی کمائی اپنی آنکھ میں، کان میں، زبان میں، ظاہری ہتھیار خریدنے میں لگائی ہے، وہ مشین گن کیا کرے گا گھر میں رکھ کے؟ گھر میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، ڈاکہ مارنے کے لیے، ڈکیتی کرنے کے لیے، دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے، مجھ پر آپ پر ظلم کرنے کے لیے۔ وہ جس کام کے لیے یہ سارا انتظام کر رہا ہے وہ کام کرنے کے لیے کرے گا، میرے اور آپ کی بات پر تھوڑی جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی باتوں پر مفہوم بتا رہے ہیں، ان کی باتوں پر نہ جائیں۔ یہ آج بھی آپ کے بغض میں، دشمنی میں پیسے، مال اور جان خرچ کر رہے ہیں، یہ کل کو بھی کریں گے۔ آپ نہ گھبرائیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ گھر سے نکلے، انہوں نے آ کر ظلم کیا، کیا ان کے سامنے یہ سارے دعائیں مانگنے بیٹھ جاتے اللہ کی طرف؟ اللہ کا تو حکم ہے کہ ظالم جب ظلم کرے تو ظلم کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ ظالم اگر بادشاہ ہو تو وہاں کلمہ حق کہنا جہاد ہے، اور اگر ظالم تمہاری جان پر ظلم کرتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا، مال پر ظلم کرتا ہے اس کی حفاظت کرنا، گلی محلے پر ظلم کرتا ہے اس کی حفاظت کرنا، اجتماعی ظلم کرتا ہے اس کے سامنے ڈٹ جانا، انفرادی ظلم کرتا ہے اس کے سامنے سب کا ڈٹ جانا، اکیلے کا ڈٹ جانا، یہ سارا ظلم کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت میں جان اور مال کے ساتھ ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ خرچ ہوتا ہے، جان بھی خرچ ہوتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا کہ خرچ کہاں ہوا ہے، فی سبیل اللہ۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہے تو یہ جہاد ہے، کہیں حکمی جہاد ہے، کہیں تعلیمی جہاد ہے۔ تعلیمی جہاد میں اجتماعی جب کوئی ظلم کسی پر ڈھاتا ہے تو اللہ نبی رسول نے ہماری تعلیم فرمائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے۔ اور جب کوئی حکمی ظلم کرتا ہے تو حکمی ظلم جو ہے قیامت تک جب تک کوئی کرنے والا موجود ہے، اللہ پروردگار کے حکم کے خلاف بات کہتا ہے تو ہم نے اس کے خلاف جب کھڑے ہونا ہے تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اللہ کے کلمے کی حامی بھرنی ہے، اس کے کلمے کو ہم نے نہیں ماننا جب تک ظلم ختم نہ ہو جائے۔ ظلم ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ محبت میں ہوتا ہے۔ آج ہم نے جو محبت جانی ہے، اس محبت کو محبت نہیں کہتے، یہ محبت نہیں، یہ منافقت ہے۔ ایسی منافقت مسلمان مومن رکھنے والا فی اسفل الدر کی، جہنم کی عطا گرائیوں میں عذاب دیا جائے گا کہ وہ محبت کے بجائے جو رکھتا ہے وہ منافقت ہوتی ہے۔ محبت میں علمی جہاد بھی ہے،
تعلیمی جہاد بھی ہے، حکمی جہاد بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر ہی خیر ہے۔ ظالم کی مدد بھی ہوتی ہے اور مظلوم کی مدد بھی ہوتی ہے، اپنی مدد بھی ہوتی ہے، اپنے بھائی کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اب آپ ایسے کہہ لیں کہ پورے وطن، پوری مخلوق، تمام کائنات میں موجود ہر چیز کی مدد ہوتی ہے، اور جب تک کوئی محبت میں جینا اور مرنا نہیں جان لیتا، اسے کیا پتہ کہ محبت کا جہاد سب سے اونچا جہاد ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اور یہ تو تب ہی حاصل ہوتا ہے کہ جب ظلم کسی کے خلاف بھی اپنی جان اور مال بندہ قربان کرتا ہے۔ اس وقت جان اور مال کا بچانا اپنے مفاد کو سودا کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا جب کسی کی جان جا رہی ہو تو ایک جان کا بچانا ایسے ہے جیسے تمام کائنات کی جان بچائی ہے، اور اس کائنات کے اندر یہ سب سے پہلے خود موجود ہے۔ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور کوئی یہ سمجھے کہ اس کے گھر میں آگ لگی ہے، میرے گھر میں آگ نہیں لگی، کوئی بات نہیں، آگ تو لگ گئی ہے۔ آگ کو بجھانا یہی ظلم کے سامنے سینہ سپر ہونا تھا۔ آگ تو لگ گئی ہے، اب تیرے گھر میں لگی یا اس کے گھر میں لگی، تیری گلی محلے میں لگی کہ اس کے گلی محلے میں لگی، تیرے وطن میں لگی یا اس کے وطن میں لگی، تو مخلوق ٹھہرا کہ ساری اللہ کی مخلوق ہی ٹھہری۔ گھر میں جب آگ لگ گئی ہے تو لگی آگ ہے، یہ نہیں کہ میرے اور آپ کے گھر میں لگی ہے۔ ظالم نے آگ لگائی ہے اور مظلوم کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ اگر تجھے جینا اور مرنا اللہ کے لیے آتا تو اللہ کے لیے جیتا مرتا تو تجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، بس تجھے اتنا پتہ ہو گیا تھا کہ آگ لگ گئی ہے، تو بھی آگ بجھانے والا ہوتا، میں بھی آگ بجھانے والا ہوتا۔ قسم خدا کی ہر اس کو تو دیکھتا جو اللہ نبی کی محبت میں جیتا اور مرتا ہے، وہ آگ بجھانے میں آپ کو نظر آتا۔ جب کسی پر انفرادی ظلم ہوتا ہے تو اسے ہم آگ نہیں جانتے، اسے ہم آگ نہیں جانتے، اور جب تک وطن میں جہاد کا اعلان نہیں ہو جاتا، وطن میں جہاد کا جنگ کا اعلان نہیں ہو جاتا، ہم جہاد نہیں جانتے۔ لو بھائی یہ ہمارا معاملہ ہے، انفرادی کسی پر ظلم ہوتا ہے ہم اسے ظلم نہیں جانتے، اور جب تک ملک میں گورنمنٹ جنگ کا اعلان کر دے، جنگ کا اعلان نہ کر دے، ہم اس وقت اسے جہاد جنگ نہیں جانتے۔ حالانکہ ملک کے اندر جنگ میں جہاد میں تو فوج شامل ہوتی ہے اور افراتفری کم ہو جاتی ہے، اور جب جہاد کا اعلان نہیں ہوتا، یہی جو آج ہمیں جنگ کر کے ختم کرنے آ گئے ہیں، انہوں نے اس سے بھی زیادہ تباہی مچا دی ہوتی ہے جو ہمیں جنگ کے دہانے پر لے کر آ گئے ہوتے ہیں۔ وہ سارے ان کے فوجی ہمارے گھروں میں آ گئے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی اعلان جنگ نہیں ہوتا، اور جب وہاں سے انڈیا سے مختی باہنی کی طرف سے مشرقی پاکستان میں دعویٰ بول دیا جاتا ہے، تب ہم کہتے ہیں اعلان جنگ ہو گیا۔ یہ اپنی جان پر ظلم ہے، یہ اس ظلم میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اعلان جنگ کا انتظار ہے کہ جب اعلان جنگ ہوگی نا تب وطن کے اندر نا جہاد کرنا ہمارے لیے فرض ہو جائے گا۔ یہ تو جہاد جو ہے یہ تو وقتی جہاد ہے، وہ کدھر گیا حکمی جہاد، کدھر گیا تعلیمی جہاد، کدھر گیا علمی جہاد، کدھر گیا محبت حبی جہاد؟ جہاد تو قیامت تک جاری ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ امت مرحومہ ہو اور اس پر جہاد جو ہے وہ ختم ساقط ہو گیا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو آج جہاد کو نہیں جانتا وہ کیسا منافق ہو گیا؟ اتنا تو جانتا ہے کہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ تو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے کہ یہ دین ہے، اتنا تو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟
لیکن جاننا آج کوئی معنی نہیں رکھتا. جاننا بڑی جہالت ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے آج نے بھی سنا ہے کہ یار جاننا جو ہے نا، ایک کسی بات کا جاننا یہ زیادہ مصیبت ہے. نہ جانو، نہ پتہ ہو، نہ کوئی بات ذہن میں ہو. یہ جس کو پتہ ہوتا ہے، جو یہ جانتا ہے، وہی سوچتا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جو ہے ہی جاہل، جسے پتہ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے، وہ کیا سوچے گا؟ وہ خیر کا کیا کرے گا؟ وہ بھلائی کا کیا کرے گا؟ اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ پہلا جہاد حکمی جو ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ میری راہ میں کیا کرو؟ میری راہ میں کیا کرو؟ کوشش کرو. کوشش کس بات کی ہے؟ حکم کی تعلیم حاصل کرو. جیسے ٹریننگ نہیں لی جاتی، جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کی ٹریننگ لی جاتی ہے. جب تک اس کام کی ٹریننگ نہ حاصل کر لی جائے کوئی وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعلیم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. اور جب کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اسے اجتماعی جہاد کا پتہ ہوتا ہے. یہ اجتماعی جہاد جو ہے یہ تعلیم کے اندر رکھ دیا گیا ہے. سب ہم تعلیم اگر حاصل نہیں کریں گے تو حکمی جہاد پورا ہو ہی نہیں سکتا. اور جب تعلیم ہم حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ حکمی جہاد میں علمی جہاد کیا ہے. علمی جہاد میں جدھر بھی آگ لگتی ہے ادھر آگ کو دیکھا جاتا ہے. جدھر بھی ظلم ہوتا ہے ادھر ظلم کو دیکھا جاتا ہے. جدھر بھی حکم کے خلاف ہوتا ہے ادھر حکم کے خلاف کو دیکھا جاتا ہے. اور جدھر بھی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے ادھر تعلیم کے خلاف ظلم کو دیکھا جاتا ہے. اب پتہ ہوا کہ مومن ہے جو ظلم دیکھنے کا قابل ہے کہ اس نے فتح بیونی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس جہاد کو پا لیا ہے. کون سا جہاد؟ جو جینا اور مرنا اس کی محبت والا ہے. جب تک کوئی جینا اور مرنا اس کی محبت میں نہیں گزارتا، نہ اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوتی ہے، نہ اس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے، ہوتا منافق ہے. اور منافقت میں آہیں بڑی بڑی بھرتا ہے کہ میں جیتا بھی اس کی محبت میں ہوں اور میں مرتا بھی اس کی محبت میں ہوں. اور یہ جینا مرنا جو ہے وہ اس کی محبت میں کیسے ہو گیا؟ اگر اس کی جان دی ہوئی اس کی راہ میں نہیں خرچ ہوتی اور اس کا مال دیا ہوا اس کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا تو یہ جینا مرنا محبت میں کیسے ہو گیا؟ یہ تو منافقت واضح صریح ہے. اور مرتا جیتا تو منافقت میں ہے اور دعویٰ اتنا اونچا کرتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جیتا اور مرتا ہوں. اگر تو اللہ نبی رسول کی محبت میں جیتا اور مرتا تو تیری جان ظلم کے خلاف سینہ صبر ہوتی اور تیرا مال بھی ظلم کے خلاف خرچ ہوتا. یہ ہے وہ محبت کا جہاد. آئیے یہ سارے جہادوں کی طرف نظر ڈالیں جو کہ قیامت تک ایک ہی بات پر شروع ہوتا ہے اور ایک ہی بات پر ختم ہوتا ہے. جب شروع ہوتا ہے تو کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، اور جب ختم ہوتا ہے تو جان مال سے اس ظالم کو ہم نے سبق سکھا دیا ہوتا ہے. یا اللہ پروردگار کے حضور ہم جدھر شہید ہو گئے ہوتے ہیں وہ بھی شہید نہیں، دانتی جہنمی واصل اللہ نبی رسول کا غضب ہو گیا ہوتا ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آئیے یہ ہم عزم کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم سے عہد لیے تھے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں کسی پر ظلم نہ ڈالنا. ہم نے آج ظلم یہی جانا ہے کہ کوئی ہم پر ظلم نہ کرے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، یہ ظلم ہے کہ کوئی ہم پر ظلم نہ کرے. یہ ظلم نہیں ہے. ظلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرنا ہے، آپ کی تعلیم کے خلاف کرنا ہے، علم کے خلاف
ظلم کو دیکھنا ہے۔ یہ وہ دیکھتا ہے جس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، اسے نہیں پتہ ہوتا، علم ہی نہیں ہوتا اسے، وہ کیا دیکھے گا۔ یہ علم والا ہے جو محبت کا جہاد جانتا ہے، اور جسے علم ہی حاصل نہیں آج تک ہوا، محبت کی بات اس کے ساتھ کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے چھوٹا بچہ ہے، اس کے ساتھ بلوغت کی باتیں کوئی کرنا شروع کر دے، پاگل ہو گیا، مت ماری گئی ہے، اتنی بڑی زیادتی اس کے ساتھ کر رہے ہو، ننگی گالیاں اسے دے رہے ہو، کہیں امی کی گالیاں وہ جانے گا، کہیں ابے کی گالیاں جانے گا، مت ماری گئی ہیں۔ اور پہلے سب سے یہ تو جانو نا قیامت تک جہاد کیا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کا حکم جانو، یہ جہاد ہے، حکم کی تعلیم جانو، یہ ٹریننگ ہے، فتح بھی ہونی، پھر علم ہوگا، پھر ظلم کو ظلم جانو گے، پھر یہ نہیں دیکھو گے کہ میں نے کیا ہے کسی کے ساتھ یا کسی نے کیا ہے میرے ساتھ۔ جب میں اپنے آپ کو دیکھوں گا تو تب کہوں گا ظالم ہے، اور جب کسی کو دیکھوں گا کہوں گا ظالم ہے، پھر لظلم عظیم سمجھ میں آ جائے گا۔ اب امی کرتی ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، اور کسی کی امی کرتی ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، پھر وہ ساس ہو جاتی ہے، اپنی امی کرتی ہے تو قدموں تلے جنت ہو جاتی ہے۔ کدھر جائیں؟ میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کدھر جائیں بتاؤ نا، کدھر جائیں؟ ایک ہی کام رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم اپنی جان اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے گلی محلوں میں بیٹھ کر یہ کام کرنا شروع کر دیں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں بیٹھ کر یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ قسم خدا کی یہ کام سب سے اونچا کام ہے۔ اگر آج ہم نے اس کام کو نہ کیا، یہ دنیا کے کام سارے کرتے اور یہ بتاتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دی کہ یہ بھی بڑی عبادت ہے، یہ بڑی عبادت نہیں ہے، یہ کسی کام آنے والی عبادت نہیں ہے۔ اگر اس عبادت کو عبادت بنانا ہے تو اپنی اس عبادت میں اپنی جان پر یا کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کے مال کو اپنا مال نہ بنانا، اور اپنے مال کو کسی کا مال نہ کرنا کہ وہ آپ کو اللہ نے دے کر آپ کے حق میں دے دیا ہے، اس کا حق نہیں بنایا گیا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ وہ مال آپ کا ہے، وہ اولاد آپ کی ہے، وہ جان آپ کی ہے، اور دینے والا آپ کو اللہ پروردگار ہے۔ کسی کے مال اور جان کو اپنا مال اور اپنی جان نہ بنانا، اور اپنی جان اور اپنے مال کو کسی کے سپرد نہ کرنا، اور جو جس کے سپرد کر دیا گیا اسی سے اس کا سوال ہوگا۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا ہمیں حکم آیا ہے۔ اور اس عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا اس عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ اس عبادت میں جب ہم کمائی کرتے ہیں تو یہ جان اور مال کی کمائی ہوتی ہے، یہ ہے محبت اور علم میں جہاد کرنا، اسے ہم نے لگانا ہے۔ یہ نہیں کہ اسے گھر میں لا کے کھانا اور پینا ہی ہے بس۔ مت ماری گئی ہے جب جہاد فرض ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی سارا مال اٹھا کر اپنی جان سمیت وہاں حاضر ہو جاتا ہے، اور کوئی گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آتا ہے اور اپنی جان اور مال کے سمیت وہاں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ جہاد ہے۔ پہلی عبادت کو بڑی اونچی عبادت جانتا ہے وہ تو تب عبادت ہے جب کسی کے مال کو اس کا مال بنا دے اور اپنے مال کو اپنے گھر میں اٹھا کے لے آئے۔ اب تو مال لے آیا، جان بھی واپس لے، اب جہاد فرض ہے قیامت تک کے لیے۔ وہ جہاد کون کرے گا؟ میری اور آپ کی امی ابا کریں گے، وہ اپنی جگہ کریں گے۔ یہ جہاد ہم پر فرض ہے، یہ قیامت تک ہم پر فرض رہتا ہے۔ یہ ظلم کے خلاف استعمال ہوگی، جان بھی اور ہمارا مال بھی ظلم کے خلاف استعمال ہوگا۔ کوئی نصیب والا ہوتا ہے کروڑوں میں، اربوں خربوں میں، جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے؟ ورنہ قسم خدا کی یہ یاد رکھنا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا جو ایک آدھا ہے بس وہی ہوتا ہے، اس لیے کیا ایک آدھا ہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ باقی سارے مظلوم تو پہلے ہی اپنی جان اور مال بیچارے بچا رہے ہوتے ہیں، وہ تو گھروں سے نکل کر پتہ نہیں کہاں کا روپوش ہو چکے ہوتے ہیں، چھپ چکے ہوتے ہیں۔ ان میں تو سکت ہی نہیں ہوتی ان طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرنے کی۔ اور اگر یہ ایسا نہ کرتے، کسی کے گھر میں آگ لگتی تو یہ سمجھتے آگ لگی ہوئی ہے، سارے باہر آ جاتے بجھانے کے لیے۔ کون یہ بتائے گا؟ یہ بلائیں گے۔
علماء وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. وہ بھائی گلے گلے محلے محلے میں بیٹھ جاؤ، یہ مرکز کھول لو، قسم خدا کی، ورنہ یہ کمائیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی، یہ جانیں ہمارے کام نہیں آئیں گی. ظلم کی بات کرو کہ کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. ظلم میں کوئی آپ کو پکڑ کے نہیں لے کر جائے گا. اللہ کا یہ حکم ہے، دیکھ لیجیے. پہلے تو ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ جاہدو فینا، کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم میں کیا کرو، نکلو، اللہ کے حکم میں نکلو. کوئی پڑھنے جاتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، کوئی نیک کمائی کرنے جاتا ہے، روزی کمانے جاتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور یہ سارا کچھ پہلے اللہ کے حکم میں کرو. جب حکم میں کمائی کر کے گھر واپس آ جاؤ، جان اور مال واپس لے آؤ، اب جہاد کرو. جہاد نہیں کریں گے تو امت پر تو جہاد فرض ہے، کدھر جائیں گے بتائیے. اور جس نے زندگی میں ایک بار بھی یہ حسرت نہیں کی اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، وہ تو منافق ہو کے مرتا ہے. مرنے سے تو مومن ہو کے ڈرتا ہے. مومن تو مرنے سے نہیں ڈرتا. منافق ہوتا ہے جو اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں نہیں خرچ کرنا چاہتا، وہ جہاد نہیں کرنا چاہتا. ان کے بارے میں آیا ہے کہ گھر میں بیٹھے بھی تمہیں موت تو آ ہی جائے گی، بچ جانا، اس دن کیسے بچو گے. ظلم کے خلاف کھڑا ہونا. سب سے پہلے بندہ خود حکم کے علاوہ میں نہیں پڑھتا. حکم کے علاوہ میں نہیں پڑھتا. جب باہر نکلتا ہے تو حکم کی تعلیم میں جا کر باہر وقت گزارتا ہے. تعلیم میں جب اسے علم ہوتا ہے تو یہ اس کی جو یہ کمائی لے کر آیا ہے، جان مال بچا کر واپس اپنے گھر لے کر آیا ہے، گھر کا جو یہ غازی بن گیا ہے، اب اس کمائی سے وہ کیا کرتا ہے، اب جہاد کرتا ہے. یہ علم میں جہاد ہے. یہ علم میں جہاد کرنے والا ہے جس نے ظلم کو ظلم کہا ہے. مجھ پر ہوا تو ظلم ہے، آپ پر ہوا تو ظلم ہے، گلی محلے میں ہوا تو ظلم ہے، کافر مشرک پر ہوا تو ظلم ہے. اور بھائی ظلم بھی بدل جاتا ہے. ظلم نے تو ظلم ہی رہنا ہے. لا ظلم کبیر لا ظلم عظیم. یہ ظلم تو بڑا ہے، بڑا ہی رہتا ہے، ایک ہی رہتا ہے. یہ ظلم کرنے والا وہ ہے جو کافر مشرک ہے. یہ ظلم کرنے والا وہ ہے جو شیطان ہے. یہ ظلم کرنے والا وہ ہے جو شیطان کا اور ظالم مشرک کافر کا پیروکار ہے. اس نے ظلم ڈھایا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ دے اور ہم پہلا کام یہ کریں، اپنے گھر میں، اپنی گلی محلے میں، اپنے بازار میں، اپنے شہر میں دینی اسلامی اللہ نبی رسول کے خلاف، ظلم کرنے والوں کے خلاف بیٹھ جائیں، مرکز کھولیں، بیٹھ جائیں اور یہ کام کیا کریں. کمائی ہم نے جو کی ہے، جس میں ہماری جان بچی اور مال بچا ہے، آمدنی ہوئی ہے، اسے کس میں خرچ کرنا ہے؟ ظلم کے خلاف میں خرچ کرنا. ہمیں آج یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی نا، کوئی بات نہیں. مرنے کے بعد یہ باتیں ایسی سمجھ میں آئیں گی جیسے زندہ جو ہے وہ سنتا ہے نا، اور نبی رسول مردہ اس سے بھی زیادہ بہتر سنتا ہے. اللہ نبی رسول جب بتائیں گے یہ بہت بہتر سنائی دے گا. آئیے اپنے آپ کو اللہ نبی رسول کی جنت کے بدلے جان اور مال کو ان کے ہاں بیچ دیں. یہ محبت کا جہاد ہے، یہ محبت کا جہاد ہے. اسے ہم کریں، ظلم کے خلاف ہم ڈٹ جائیں. اللہ ہمیں توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.